آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین اے فٹ پرسنالٹی یا کیسے رکھنی ہے باڈی کو فٹ رکھنی. صبح جو ناشتہ ہے نا جی سر, وہ پروٹین کا کریں. آپ کا پروٹین سے کیا مراد ہے؟ کون کون سی خوراک شامل ہو اس میں اور کاربس؟ صبح ناشتہ 8 بجے کریں, اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھائیں. نہیں باڈی ڈیٹاکس خواتین زیادہ تر یہ کرتی ہیں. بہت زیادہ الکلائن واٹر پیئیں گے تو آپ کے اسٹامک کی پی ایچ کم ہو جائے گی, تو آپ کے جو سارے باقی پروگرام ہیں نا وہ تو بڑھ گئے نا. پھر یہ جو لنچ باکس ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میری بہو نا بڑی محنت کر کے نا میری جو پوتی ہے نا اس کو لنچ باکس بنا کے دیتی ہے, یوزلی بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کامیاب ترین لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح سویرے جلدی اٹھنا اور اپنے دن بھر کے کام کو پلان کرنا. لیکن ہمیں بعض کیسز ایسے بھی اسٹڈی کرنے کو ملے ہیں جس میں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن صاحب جو صبح 11 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد تیار ہو کر دفتر جاتے ہیں. صبح سویرے اٹھنے کے صحت پر کیا فوائد آتے ہیں, کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور پھر جو آپ خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی اور ذہن کے لیے کیسے مفید اور کیسے نقصان دہ ہے, ان سب معاملات پر بات کریں گے. اور پرٹیکولرلی ہم بات کریں گے کہ ہارٹ اٹیک آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, پھر آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, یا آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر کی جو مرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر کیسے کنٹرول پایا جا سکتا ہے. تو میرے ساتھ شہزاد بسرا صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ہیں, فزیولوجی کے بڑا وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں, آپ اکثر ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. آج میرے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں اور میرے پاس بڑے سارے سوالات ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ہر بندہ ہی پوچھتا ہوگا سر ماشاءاللہ آپ خود اتنے فٹ ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں جو بندہ خود اگزامپل دیتا ہے. تو آپ سر اس ایج میں آئی تھنک یو آر 60 ناؤ, 64 اور آپ وہ ٹام کروز کی طرح بالکل فٹ ہیں. سر کیا راز ہے اس کا؟ الحمدللہ. سب سے پہلی بات تو اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے نا, یہ نہیں کہ بندہ کہ میں بڑی کوشش کی ہے تو ہوگی, لیکن تھوڑی بہت کوشش میں بھی کرتا ہوں. کھانے پینے میں کچھ سلیکٹڈ فوڈ ہوتی ہے, کچھ ایکسرسائز وغیرہ, اور ایکٹیو لائف سٹائل ہے, بزی رہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, آپ کی روٹین سننا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین اے فٹ پرسنالٹی یا کیسے رکھنی ہے باڈی کو فٹ رکھنا ہے. تو آپ جو روٹین اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی آپ فٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ یہ سن کے جو فالو کر رہے ہوں گے وہ بھی شاید اپنی باڈی کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو پلیز مجھے ذرا اپنی شیڈیول بتائیے گا صبح سے لے کے رات تک کا. میں اکثر لوگوں کو, ایک ویڈیو بھی تھی میری اور اس میں یہ بتاتا ہوں کہ جو زندگی گزارنے کے جو 5 اصول ہیں ہیلدی لائف سٹائل کے, وہ کیا ہیں. وہ ہیں کہ جو میری اپنی روٹین ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو اصول یہ ہے کہ آپ صبح جو ناشتہ ہے نا جی سر وہ پروٹین کا کریں, اس میں کارب فری کر دیں ایک ناشتہ. اچھا سر, یہ میرے جیسا بندہ شاید نہ سمجھ پائے پروٹین اور کاربس, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ کا پروٹین سے کیا مراد ہے, کون کون سی خوراک شامل ہو اس میں, اور کاربس کون کون سے جو آپ نے وہ کرنے ہیں. میک اٹ ویری سمپل. صبح اٹھیں, پانی شانی پئیں, اچھا, اس کے بعد آپ مرنگا کھائیں. اچھا, یہ سپر فوڈ لیں جسے ہم سوانجنا کہتے ہیں. جی سوانجنا کھائیں, اس کے پاؤڈر ہونا چاہیے, کرش ہونا چاہیے, کسی فارم میں بھی, اس کیونکہ آغاز دن میں کچھ نہ کچھ نیوٹریشن آپ کو چاہیے نا. اچھا, لیکن صبح اٹھ کے پانی پینا ہے آپ نے, خالی پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرے جیسے بندے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بال میرے بڑے گرتے ہیں تو میں ہر وہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میں کسی طرح ناشتے میں انٹیک کر لوں جو سب سے پہلی ڈائٹ ہے کہ ڈائریکٹ جا کے کوئی سیرنو لگے گی یا میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا, اس سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کو صبح صبح؟ دیکھیے, آپ نے ہائیڈریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح. اب آپ پوری رات تھی آپ کی 7-8 گھنٹے کم از کم, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے آپ کو پانی نہیں پیا نا. اب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باڈی کو اس سے غرض نہیں آپ کس ٹمپریچر پہ پیتے ہیں, کتنا پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا دن آپ پانی آپ کی باڈی میں رہنا چاہیے, ہائیڈریٹ رکھنا ہے. صبح اٹھتے ہی ایک تو کام یہ کریں نا, پانی پیئے نا. اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں نا ناشتہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ناشتہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ لیں, کسی خاص پرپز کے تحت. جو چھوڑنا چاہتے ہیں پرپز کے تحت, یہ نہیں کہ لیزینس کی وجہ سے, وہ نہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کو کیٹو ڈائٹ پہ ہو, انٹرنیٹ فاسٹنگ پہ ہو, اگر اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہو چھوڑ لو. ادروائز سب کو ناشتہ کرنا چاہیے. اور ناشتہ دن کا وہ ایک کھانا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. دوپہر رات کو آپ ٹریولنگ میں, آفس میں, کسی جگہ مصروف ہو سکتے ہو تو کنٹرول کوئی نہیں.
تو چونکہ دن میں ایک کھانا آپ نے کارب فری کھانا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہو گیا ناشتہ. وہ ناشتہ ایزی ہے سب سے کرنا. اچھا. جو ناشتہ نہیں کر سکتے کوئی اور کر لے. میرے لیے ناشتے کو کارب فری کرنا زیادہ آسان ہے, تو میں اس کو کارب فری کرتا ہوں. ناشتہ ویسے کتنے بجے کرتے ہیں سر؟ میرا عام تو روٹین ہوتی ہے 8 بجے. اچھا. تو اس میں 2 انڈے, اس کو آملیٹ اس کی میں فارم چینج کرتا رہتا ہوں. کبھی اس میں کنوا ڈال لیا, کبھی اس میں بیسن ڈال لیا, کبھی اس میں پیاز ڈال لیا, کبھی کدو ڈال لیا, کبھی پالک ڈال لی. زبردست. تو بناتا ہوں. ہمارے یہاں تو روایتی ایک ہی چلتا ہے, بھجیا, آلو انڈا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی. نہیں تو میرے پاس 3 قسم کے نا دیسی گھی پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے جو گھر کا بنا ہوا, جو ہم خالص دودھ لیتے ہیں, خالص دودھ ہوتا ہے الحمد للہ بھینس کا, وہ گھر میں بنتا ہے. کبھی وہ, کبھی مجھے اس کردو سے یاک کا ملا ہے, کبھی وہ, اور کبھی وہ گوٹ ملک. 3 ان تینوں کو روٹیشن میں ایک آدھی چمچ کے ساتھ بس وہ اس کا آملیٹ بنانا ہے. جب سے ریٹائر ہوا ناشتہ میں اپنا خود بنا رہا ہوں. زبردست. تو اور اس میں ہر ریسپی چینج کرتا ہوں چیک کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ کافی ہے ناشتہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ سارا دن دوپہر تک, اس کے ساتھ اگر چائے کی ایڈکشن ہے پی لیتا ہوں دودھ پتی. ٹھیک ہے. دوپہر تک پھر ضرورت پڑی تو پانی پینا ہے, ورنہ کوئی فروٹ, کوئی چیز, کوئی نٹ, کچھ نہیں کھانا. آپ نے 6 گھنٹے عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا. اچھا. اس کا ایک پرپز ہے. پرپز یہ ہے کہ رات کو آپ نے 8 یا 9 بجے کھانا کھایا ہے, صبح آپ نے لو کارب یا کارب فری کھانا کھایا ہے, تو آپ نے اپنے جسم کے اندر شوگر زیادہ بننے ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوپہر کے کھانے تک آپ کے 16 بھی نہیں زیادہ گھنٹے ہو جاتے ہیں, جس میں انسولین کو آپ نے قابو میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. اب انسولین کو قابو میں رکھ لیا, اب آپ کی اگر ڈائبٹیز ہے, موٹاپا ہے, کوئی جسم کے اندر ویکنیس ہے, آرتھرائٹس ہے, وہ ساری ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, 2 سر ہو گیا. اور بھوکے نہیں رہے آپ. ٹھیک ہے. اور دوپہر کا کھانا اب آپ نے بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں بھرنا کہ اس کے 4 گھنٹے بعد جم کرنا ہے. اچھا, اور دوپہر آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح ناشتہ 8 بجے کریں, ہاں جی. اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھا لیں؟ نہیں. اچھا, چائے بھی نہیں پی, صرف پانی. صرف پانی. ناشتہ کر لیا دوپہر تک. یہی سب سے بڑی جو بیماری ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے, ایک چیز آپ نے چھوڑنی ہے. ایک چیز وہ یہ چھوڑ دیں کہ 2 کھانوں کے درمیان کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ چائے بھی نہیں ہے, فروٹ بھی نہیں ہے, نٹس بھی نہیں ہے, سوائے پانی کا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی روٹین بھی اسی طرح؟ میری روٹین بھی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کھاتا. کسی جگہ بھی جاتا ہوں, زیادہ گرین ٹی لے لی یا نہ لی, نہیں لیتا میں. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو کھانا وہ اکارڈنگلی آپ اس میں سیلڈ, شامیاں, یہ بھی کھا سکتے ہو. تھوڑی بھوک لگی, تھوڑی ساتھ ملٹی گرین کی روٹی بھی لے سکتے ہو. چاول بنے ہیں, چاول پورشن کنٹرول کا ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہو. لیکن بہت زیادہ پیٹ نہیں بھر رہا آپ نے. نارمل کھانا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو سیلڈ کھانا ہے اس کے ساتھ ہی فروٹ شامل ہے. سیلڈ فروٹ. ٹھیک ہے. فروٹ سیلڈ کھانا ہے آپ نے, کوئی ایپل ہے, کچھ ہے, ایز اے سیلڈ کھا لینا آپ اسے, وہ آپ نے کھا لیا. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ شام تک نا, جب آپ نے جم جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, واک کرنی ہے,